جنگل کی خاموشی کو چیرتی ہوئی یہ ایک ایسی پراسرار آواز ہے جسے سن کر بڑے بڑے شکاری بھی ترترا جاتے ہیں۔ لیکن یہ آواز کسی خوف کی نہیں بلکہ ایک دعوت ہے، ایک ایسی دعوت جو میلوں دور بیٹھے ایک تنہا شکاری کو بے چین کر دیتی ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے جب ایک مادہ لومڑی تنہائی چھوڑ کر ساتھی کی تلاش میں نکلتی ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں لومڑی کی زندگی کا وہ حصہ جو عام طور پر نظروں سے اچھل رہتا ہے۔ لومڑی کو قدرت نے تنہا شکاری بنایا ہے جو سال بھر اکیلے رہنا پسند کرتی ہے، لیکن سردیوں کی ان لمبی راتوں میں مادہ کے اندر ایک حیاتیاتی تبدیلی آتی ہے۔ اب وہ ملاپ کے لیے تیار ہے، لیکن ایک گھنے جنگل میں جہاں ہر لومڑی کا اپنا ایک علاقہ ہے، وہ نر کو کیسے بتائے گی کہ وہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے وہ اپنے آواز کا جادو جگاتی ہے۔ وہ آواز اتنی تیز ہوتی ہے کہ رات کے سناٹے میں کئی کلومیٹر تک سنی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف نر لومڑی جو اپنے تیز حس یعنی اسمیل کے لیے مشہور ہے، فضا میں موجود کیمیائی تبدیلیوں کو محسوس کر لیتا ہے۔ مادہ صرف آواز ہی نہیں نکالتی بلکہ راستے میں جگہ جگہ مخصوص خوشبو بھی چھوڑتی جاتی ہے۔ نر کے لیے یہ خوشبو ایک جی پی ایس کا کام کرتی ہے۔ وہ میلوں کا سفر طے کرتا ہے، دوسرے نر لومڑیوں سے لڑتا ہے اور تمام رکاوٹیں عبور کر کے اس مادہ تک پہنچ جاتا ہے جس کی خوشبو نے اسے دیوانہ بنا رکھا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو فوراً ملاپ نہیں ہوتا، پہلے ایک دوسرے کو پرکھا جاتا ہے، کھیلا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی قربت کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا وہ حسین توازن ہے جس کے بغیر لومڑیوں کی نسل کا بقا ممکن نہیں۔ یہ عمل جتنا خاموش نظر آتا ہے، اس کے پیچھے اتنی ہی تنگ و دو اور طویل سفر چھپا ہوتا ہے۔ فطرت کی یہ رنگ واقعی حیران کن ہے۔ جب پہلی بار افزائش نسل کے لیے لومڑی تیار ہوتی ہے تو اس کے رویے اور جسمانی اشاروں میں قدرتی تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ سب کچھ فطرت کے ایک عام اور نارمل عمل کے طور پر ہوتا ہے۔ لومڑی اس وقت زیادہ متحرک ہو جاتی ہے اور اپنے علاقے میں زیادہ گھومتی ہے تاکہ نر لومڑی اس کی موجودگی کو محسوس کر سکیں۔ اس مرحلے پر مادہ لومڑی نر لومڑی کے قریب آنے پر زیادہ جرحانہ رد عمل نہیں دیتی بلکہ اس کی موجودگی کو قبول کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ لومڑیاں قدرتی طور پر اپنی خوشبو اور جسمانی اشاروں کے ذریعے ایک دوسرے کو بتاتی ہے کہ افزائش نسل کا وقت قریب ہے۔ نر اور مادہ لومڑی کچھ وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی عادتیں سمجھتے ہیں اور ایک قدرتی تعلق اور اعتماد قائم کرتے ہیں۔ یہی تعلق بعد میں بچوں کی پیدائش کے مرحلے کی بنیاد بنتا ہے۔ یہ پورا عمل مکمل طور پر فطرت کے قانون کے مطابق ہوتا ہے اور اس کا مقصد صرف نسل کا تسلسل اور بقا کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جنگل کی گہری خاموشی میں فطرت اپنے کئی راز آہستہ آہستہ کھولتی ہے۔ انہی رازوں میں ایک دلچسپ کہانی لومڑی کی زندگی کی بھی ہے جو اپنی ذہانت، ہوشیاری اور بقا کی صلاحیت کے لیے مشہور ہے۔ یہ مرحلہ فطرت میں آنے والی نئی نسل کے آغاز کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ جنگل کے ماحول میں یہ لمحے بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ یہی تعلق آگے چل کر نئی زندگی کی حفاظت اور پرورش میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جب دونوں کے درمیان ہم آہنگی قائم ہو جاتی ہے تو یہ جوڑا نسبتاً محفوظ جگہ کی تلاش شروع کرتا ہے تاکہ آنے والے مرحلے کے لیے تیاری کی جا سکے۔ جوڑا بننے کے بعد مادہ لومڑی ایک محفوظ جگہ کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ جگہ عام طور پر گھنی جھاڑیوں کے درمیان یا زمین کے اندر موجود قدرتی بل کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آنے والی نئی زندگی کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یہ ٹھکانہ نہ صرف تحفظ دیتا ہے بلکہ درجہ حرارت اور سکون بھی فراہم کرتا ہے جو ننھے بچوں کی ابتدائی زندگی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ نر لومڑی بھی اس دوران ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھتا ہے اور خوراک کی تلاش میں سرگرم رہتا ہے تاکہ مادہ اور آنے والے بچوں کو کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہو۔ کچھ وقت بعد وہ لمحہ آتا ہے جب مادہ لومڑی بچوں کی جنم دیتی ہے۔ یہ ایک قدرتی اور فطرتی عمل ہے جس میں نئی زندگی دنیا میں آتی ہے۔ ابتدائی طور پر یہ ننھے بچے بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور وہ مکمل طور پر اپنی ماں پر انحصار کرتے ہیں۔ پیدائش کے بعد مادہ لومڑی اپنی تمام توجہ اپنے بچوں پر مرکوز کر دیتی ہے۔
وہ انہیں اپنے قریب رکھتی ہے تاکہ انہیں حرارت، حفاظت اور سکون ملتا رہے۔ ابتدائی دنوں میں یہ وقت بچوں کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ ماں لومڑی انہیں باقاعدگی سے دودھ پلاتی ہے جو ان کی نشوونما اور طاقت کے لیے بنیادی غذا کا کام کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہوتا ہے بلکہ ماں اور بچوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بھی قائم کرتا ہے۔ نر لومڑی اس دوران خوراک کی فراہمی میں مدد کرتا ہے اور ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھتا ہے تاکہ کسی بھی خطرے سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ یہ تعاون جنگلی حیات میں بقا کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ننھے بچے آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگتے ہیں، ان کی حرکات میں بہتری آتی ہے اور وہ اپنے ماحول کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ مرحلہ ان کی آئندہ زندگی کے لیے ایک اہم بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہ مختصر مگر اہم سفر ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ فطرت میں ہر عمل ایک تربیت اور توازن کے ساتھ ہوتا ہے۔ لومڑی کی زندگی کا یہ مرحلہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ بقا، تحفظ اور تعلقات قدرت کے نظام کا حصہ ہیں جہاں ہر کردار اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے۔ فطرت کی یہ رنگ واقعی حیران کن ہے۔ اگر آپ کو جنگلی حیات کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں اگلی ویڈیو کس جانور پر ہونی چاہیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔